السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلیے میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ اخلاص کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے مین چیز اللہ اور اس کے رسول کی زندگی پر آئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو اپنی پسند بنائی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا دیوانی ہو چکی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے۔ آج کا مسلمان، ہر مرد عورت ایمانی موت مر چکے ہیں۔ ہم زندہ لاشیں ہیں، ہم جو کہ بازاروں میں چلتی ہے، گھروں میں پھرتی ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے جب تک ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ آ جائے۔ ہم اپنے دل پہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والا ہمیں بھی بتایا ہم مسلمان ہیں، مسلمانی مذہب سے ہیں ہم، لیکن ہم مسلمانی طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ سب سے گہری بات، کوئی دوسرا آ کر، ایک کافر ہم سے آ کر کہہ دے تم کون ہو، تو ہم بڑی خوشی سے، بڑی اس سے جوش سے کہیں گے کہ ہم بھائی مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر وہی کافر ہم سے بات پوچھنے لگے تو اچھا دکھاؤ اپنا مسلمانی جذبہ، تو ہم کیا دکھائیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سچ نہیں بولتے، ہم جھوٹ کی اتباع کرتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، ہم تجارت نہیں کرتے، ہم شراب پیتے ہیں، ہم شربت نہیں پیتے، ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قربان ہو جانا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام اللہ اور اس کے رسول کے دین پر فنا ہو جانا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام صرف اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر شہید ہو جانا۔ مسلمان نہ اپنی بیوی کے ہوتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے ہوتے ہیں، صرف ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کا مسلمان، ہر مرد عورت مال کا دیوانہ ہے۔ خدا کی قسم، مال ایک فتنہ ہے جو کہ ہم اس میں فنا ہو چکے ہیں۔ آج کا ہر مسلمان، مرد عورت مال کا دیوانہ ہے۔ پیسے کی ایک دوڑ ہے جس نے ساری انسانیت کو برباد کر رکھا ہے۔ ہم ایمانی موت مر چکے ہیں۔ دیکھیے، سب سے مین چیز اللہ اور اس کے رسول کے دین پر آئی ہے۔ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائیے۔ اگر اللہ کی پسند کو آپ اپنی پسند بنائیں گے تو اللہ کی قسم آپ کی اور اللہ کی یاری لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کرا ہے، تم قینچی کے غلام ہو، کپڑوں کے غلام ہو، باغیچوں کے غلام ہو، تم نے چمڑے پہ محنت کری، تم نے یہ چیز بنا دی، تم نے لوہے پر محنت کری، تم نے یہ چیز بنا دی، تم نے قینچی پہ محنت کری، تم نے یہ چیز بنا دی، تم نے دھاگے پہ محنت کری، تم نے کپڑے بنا دیے، لیکن میرے بندوں، میں تو کھلی ہوئی حقیقت ہوں، میں تو کھلا ہوا راستہ ہوں۔ تم میرے اوپر یقین رکھو، مجھے مانو۔ اگر تم مجھے مانو گے تو تمہاری اور میری یاری لگے گی۔ اگر تم مجھے اپنا رفیق، اپنا شفیق، اپنا عزیز مانو گے نا، تو پھر تمہاری اور میری یاری میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اے میرے بندو، میں تمہارے درد کو، تمہارے چھپو کو، تمہارے ظاہر کو، سب کو جانتا ہوں۔ میں غافل نہیں ہوں تم سے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی جانب لے کر میں آج آپ کو چلتی ہوں۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، جب یہ کافر لوگ جو تھے نا، کافر لوگ کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ مشرک کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو جب یہ سورہ اخلاص نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی اتری نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہی اللہ کے رسول کے اوپر نہیں آئی تھی سورہ اخلاص کی، تو یہ جو کافر لوگ رہتے تھے نا، مشرک لوگ جو تھے، اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا ان مشرک لوگوں نے، جب اللہ کے رسول راستے سے جا رہے تھے تو ان مشرک لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے محمد، ڈائریکٹ کیا؟ اے محمد، اس طریقے سے آواز دی کہ اللہ کے رسول نے مڑ کر دیکھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا جی بولو۔ تو کافی لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، ہمارے یہاں کے بتوں میں سب سے بڑا بت یہ ہے، پھر اس سے چھوٹا بت یہ ہے، اس کی بیوی کا نام یہ تھا، اس کے ابو کا نام یہ تھا، اس کے بچوں کا نام یہ تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے بتوں کا سلسلہ نسب ہم تمہیں سب بتا رہے ہیں، اب آپ ہمیں اللہ کا سلسلہ بتائیے، اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ کیا مطلب اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اس کی بیوی ہے یا اس کے بچے ہیں؟ ہمیں یہ سب بتائیے۔ تو اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ بھی لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ فرما دے، جب تک کچھ آیت نازل نہ فرما دے، تو اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر خاموش ہو گئے تو کافر لوگ ہنسنے لگے
کہنے لگے دیکھو تو صحیح، اوروں کو تو اللہ کی دعوت دیتا ہے، بولتا ہے کہ بھائی اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اور یہ کیسا انسان ہے؟ اب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اب ہم اس سے یہ پوچھ رہے ہیں تو یہ بتا ہی نہیں رہا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے مطلب چلے گئے، اپنے گھر کی جانب چلے گئے۔